بیک ٹو جاگو دنیا. ناظرین ہمارے ساتھ بلال کتب موجود ہیں. السلام علیکم بلال بھائی. السلام ورحمۃ اللہ. آپ تو بچپن سے جانتے تھے جس جگہ یہ جامع ہے, میں اس کے پاس شملہ پہاڑی کے پاس رہتا تھا ایکچولی, تو یہاں پہ ہم بچپن میں کیونکہ فارنرز الاؤڈ تھے یہاں مسجد ان جگہوں پہ آ کے پڑھنے کے لیے, تو میرے بہت سے ساؤتھ افریقن دوست تھے جو کہ ہم اسی مسجد کے اسی جامع کے احاطے میں ہم لوگ کراٹے سیکھا کرتے تھے. مائی گاڈ. اور نعیمی جو ہے وہ ہمیں سپروائز کیا کرتے تھے, اور جب دیر ہو جاتی تھی تو اپنے ایک پرانی سے موٹر بائک پہ ہمیں گھر تک چھوڑ کے جاتے تھے کہ رات کو دیر ہو گئی ہے تو یہ بچے اکیلے نہ جائیں. تو ایک ہمبل لائف ایک اپنی جگہ ٹھیک ہے میرے خیال میں. جو ایک بہت دفعہ میں ایسا سوچتا تھا کہ جو حکمران اگر برے آ جائیں تو ان کے خلاف آواز اٹھانا بھی بہت بڑا ایک جہاد ہے. اب میں سوچتا ہوں کہ طالبان کے خلاف آواز اٹھانا بھی ایک بہت بڑا جہاد بن گیا. ان لوگوں نے جتنی بڑی یہ جہالت کی ہے, اس پہ ایک چھوٹی سی آپ نظر ڈالو کہ جب جو یہ جگہ ہے بی بی پاک دامنہ کی, محمد نگر کی, جہاں پہ یہ جامع تھی, یہاں پہ 10 محرم کی مجالس جو ہیں وہ بہت کانسنٹریٹڈ طریقے سے ہوتی ہیں. اینڈ سرپرائزنگلی نادیہ, ان تمام محرم میں جو سیکیورٹی کا ذمہ ہوتا ہے وہ اہل سنت لیتا ہے اپنے ذمہ, ناٹ دا اہل تشیع. اور جتنے بھی اہل سنت کے گیٹ ٹوگیدرز ہوتے ہیں اس کی سیکورٹی جو ہے وہ اسی جگہ کے اہل تشیع جو ہے وہ اپنے ذمہ لیتے ہیں. دس از دا لیول آف کوآرڈینیشن بٹوین دوز پیپل. تو اگر کسی کا میرے خیال میں جاہل کا یہ خیال تھا کہ یہ ان فرقوں میں لڑائی ڈلوا دے گا تو دیٹ از ریئلی ریڈیکولس. مجھے بھی راؤ شاہد بتا رہے ہیں کہ اتنے ہمبل تھے سرفراز نعیمی شہید صاحب کے, ان کی تنخواہ بھی 6,000 روپے تھی. میں سوچی تھی اتنے پاورفل آدمی جنہوں نے اتنا انفلوئنس پھیلایا, اتنے لوگوں کو انہوں نے پڑھایا, ان کا انفلوئنس پورے ملک میں ہے. The 6,000 is the salary that he used to get as a مولم in his own institution, جہاں پہ کہ صبح دوپہر شام 1,000 سے زیادہ لوگ کھانا کھاتے تھے, اور 6,000 میں وہ اپنی فیملی کی کفالت کرتے تھے. ان کی ہمبلنس کو سوچا نہیں جا سکتا. لاسٹ پروگرام میں جب وہ آپ کے پاس یہاں بیٹھے تھے تو میں نے باہر نکل کے کہا, میں نے کہا میں آپ کو مفتی صاحب ڈراپ کر دیتا ہوں. کہتے ہیں نہیں میرے پاس اپنی گاڑی ہے. تو میں ادب میں کھڑا رہا کہ یہ نکل جائیں دروازے سے تو میں پھر ان کے پیچھے نکلوں گا. تو وہ بیسمنٹ میں سے اپنی اسی پرانی موٹر سائیکل میں سے باہر نکلے, اینڈ آئی فالوڈ ہم ٹل محمد نگر, دین آئی لیفٹ. لیکن ہی واز نیور کانشیس آف دا فیکٹ کہ واٹ اے ریفائنڈ مین, واٹ اے فائن مین. اور ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں. سوری بہت دیر سے ہولڈ کر رہی ہیں. کون بول رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. پلیز اپنے ٹی وی کا والیوم آہستہ کر دیجیے. ہلو جی جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عثمان بات کر رہا ہوں جی فیصل آباد سے. جی عثمان صاحب. السلام علیکم بلال بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بلال بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ناؤ آئی ریکگنائز یو عثمان. آپ نے مجھے ایس ایم ایس کیا تھا. جی میں نے ایس ایم ایس کیا تھا لیکن آپ نے کال اٹینڈ نہیں کی. میں نے ایس ایم ایس اٹینڈ نہیں کی. تو I'll be inshallah ta'ala right after an hour's time you can call me. I can talk to your father beta. Okay, thank you very much. عثمان thank you for calling. اچھا یہ شازیہ کا ایک خط ہے آپ کے لیے. وہ پوچھتے ہیں کہ your show is the best morning show. Thank you شازیہ, and glows when بلال بھائی is around. بہت سارے لوگ, میں پرسوں مشتاق انکل کے کھانے پہ گئی. مشتاق انکل بہت پریشان ہیں by the way about the culture of guns جو ہمارے ملک میں ایک کافی جو یہ اسلحوں کا کلچر بن چکا ہے, اور جو اسلحے پیدا ہو رہے ہیں اور بنائے جا رہے ہیں ہمارے ملک میں, اس حوالے سے ہی از ویری ویری ورڈ. نہیں فیلڈ کی حکومت کو فوری طور پہ اس پہ کوئی رکاوٹ ڈالنی چاہیے. درست ہے, لیکن آپ ذرا غور کرو کہ اسلحہ تو ہمارے جو فاٹا کی جگہ ہیں یہاں پہ انڈسٹری کے طور پہ بہت عرصے سے بن رہا ہے, لیکن اسلحہ جو فتنہ بنا ہے یہ امریکہ جب افغانستان میں گیا تو اس کے بعد بنا ہے. اس سے پہلے ہمارا یہ فتنہ نہیں تھا. لیکن ہم کب اس میں کوئی رکاوٹ ڈالیں گے؟ لیکن ابھی آپ غور کریں, جیسے عمر ابھی کہہ رہے تھے کہ ہماری بڑی ویکنس ہے کہ ہم سیکورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے. اینڈ آئی بیٹ مائی باٹم ڈالر آن دس. اگر آپ کسی ادارے سے بھی پتہ کریں نا کہ ہمارے ملک کے اندر گولیاں کتنی بنتی ہیں, استعمال کتنی ہوتی ہیں, پستولیں کہاں کہاں بن رہی ہیں, اور ان کا ریکارڈ کیا ہے, کسی کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں, کوئی ہوش نہیں ہوئے گی. بلال کتب کا ہم جواب سنیں گے شازیہ کے خط کے بارے میں کہ شق القمر کیا ہے. بفور آئی آنسر دس کوشچن, شازیہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو ریالٹی ہوتی ہے نا, دس از اے پرسیپشن. دس اے پرسیپشن. ہم اس کو ریلیٹیو ہوتی ہے چیز. مثلا ابھی ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اور ہمارے لیے سب چیزیں ریئل ہیں.
آپ ایک لمحے کے لیے اگر آنکھ بند کر لیں تو یہ ریالٹی اپنی جگہ رہے گی، لیکن آپ کی جو ڈائمینشن آف ریالٹی ہے وہ ایک دم چینج ہو جائے گی. بالکل اٹس اے ریلیٹو ٹرم. یہ جو شکل قمر کی آپ بات کر رہے ہیں یہ مکہ کا واقعہ ہے، منہ کے مقام پر، جب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی اٹھائی اور ہرا کا پہاڑ جو تھا وہ چاند کے درمیان میں آ گیا، چاند جو ہے وہ دو حصوں میں آ گیا. تو بہت سے لوگوں نے، ایک بڑے استاد کی دیکھیں کیا خوبصورت بات ہوتی ہے، پوچھا لوگوں نے کہ یا رسول اللہ آپ نے چاند کو دو حصوں میں تقسیم کیا، شکل القمر کیا، تو فرمایا اللہ نے تو یہ کرنا ہی تھا، مجھ پہ رحم یہ کیا کہ میری انگلی اس وقت اٹھوا دی. سو انہوں نے بھی یہ میریکل جو ہے وہ اپنے پہ کلیم نہیں کیا، اس کو بھی خدا پہ اوپر کلیم کیا. اگر آپ احادیث کو پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ میریکلز جو کہ جو ایسی پرفارمنس ہے جو کہ ہمارے لاجیکل ڈومین میں نہیں آتی، واز اے ویری نارمل تھنگ ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ. فار ایگزامپل، دو صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے سے باہر نکلے، اور رات کو جب باہر نکلے تو ہوا میں دو چراغ کھڑے تھے ان کو راستہ دکھانے کے لیے، اور جب وہ اور ان لوگوں نے کوئی حیرت کا اظہار نہیں کیا، مسلم اور بخاری کی حدیث، اور وہ چلتے رہے. جب ان دونوں کی آپس میں گلیاں بٹی تو چراغ ایک کے ساتھ چلا گیا، دوسرا دوسرے کے ساتھ چلا گیا راستہ دکھاتے ہوئے. اب یہ ایسے معاملات ہیں جو کہ وہ صحابی صبح آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے انہوں نے کویسچن بھی نہیں کیا کہ رات کو کوئی بڑی ایب نارمل بات ہوئی. ان کے لیے یہ بات کہ فرشتے چراغ لے کر آئیں اور اشرف المخلوق کو راستہ دکھائیں، اٹ واز اے ویری نارمل تھنگ فار دیم. ایک مسجد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک درخت کا تنا تھا جس کے ساتھ سہارا لے کر تو واز کیا کرتے تھے. تو ایک انصاری عورت کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو ممبر نہ بنا دوں اس کا؟ تو آپ نے کہا ہاں بنا دو. وہ جب ممبر لے کر آئی اور اس لکڑی کو وہاں سے اٹھایا گیا، یہ مسلم اور بخاری ہے، پھر تو اس لکڑی سے آہوں کی، رونے کی، چیخوں کی آوازیں آنے لگ گئیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی کے سینے پہ ہاتھ رکھا تو صحابہ کو کہا یہ پتہ کیوں رو رہی ہے؟ کیونکہ یہ پہلے جب یہاں پر تھی تو اللہ کا ذکر سنا کرتی تھی، اب اس کو یہ غم ہے کہ اللہ کا ذکر نہیں سنے گی. اچھا، مومنہ حسین کہتی ہیں کہ ان کو ہمت مل گئی ہے پروگرام دیکھ کے کہ وہ آپ سے پوچھیں یہ سوال جو وہ کافی عرصے سے پوچھنا چاہ رہی ہیں. اور کہتی ہیں آئی ریسنٹلی اٹینڈڈ اے سیشن آف سم تھنگ نون ایز اللہ میڈیٹیشن ان ڈیفینس. اور وہ کہہ رہی تھیں بہت مختلف ایکسپیرینس تھا، لیکن وہ ان کو ابھی سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ٹھیک طریقہ ہے ٹو اپروچ اللہ اینڈ انڈرسٹینڈ اللہ، اینڈ کیا یہ اسلامک ہے. اور وہاں بہت سارے فیمس اور انفلوئنشل لوگ آئے ہوئے تھے، تو بہرحال وہ پوچھ رہی ہیں کہ یہ اسلامک چیز ہے، ٹھیک ہے ٹو اپروچ اللہ تھرو اللہ میڈیٹیشن. لاہور کے اندر جو میڈیٹیشن کا رواج ڈالا تھا یہ فلی انجینئر نے ڈالا تھا، اور انہوں نے جو میڈیٹیشن یا سکھانی شروع کی تھی دیٹ واز بائی دا نیم آف TM ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن. ان کے بہت سے، اس سے پہلے مجھے نہیں پتا کہ پاکستان میں کہیں سے کراچی میں بیپسی سدوا شاید اب بھی کراتی ہوں میڈیٹیشن. ہر ٹیوزڈے کو ہوتا ہے، ہم گئے نہیں، وی کیپ پلاننگ ٹو گو انشاءاللہ تعالی، وی مسٹ گو اینڈ سی اٹ. سم ڈے ذکر ہوتا ہے ان کے یہاں. وہ جب بہت سے مسلمان دوست جو ہیں وہ فلی کے شاگرد بن گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم منتروں کے اوپر میڈیٹیٹ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ منترا دیتے تھے پڑھنے کو. مثلا جس منترے پہ میں نے میڈیٹیشن ان کے ساتھ شروع کی تھی دیٹ واز اے منترا، ساؤنڈ تھا آئی انگا. سو وہ جو ساؤنڈ ڈھونڈا کرتے تھے وہ ڈھونڈتے تھے پرسنالٹی بیسڈ. دین ہی کنورٹڈ دس انٹو کہ اللہ میڈیٹیشن کرنا شروع کر دیں، رادر دین کہ مسلم جو ہیں وہ سنسکرت کے لفظوں پہ میڈیٹیٹ کریں، تو وہ قرآن کے لفظوں کو پھر اس کے کمپیریزن میں لے کر آتے تھے. سو دس کلچر اسٹارٹیڈ ان. لیکن اگر آپ کلاسیکل لینگویج میں دیکھیں تو ہمارے ہاں بہت سے سکولز ہیں جو کہ خدا کی تلاش میں جب نکلتے ہیں تو انہوں نے میڈیٹیشن کو ایز اے سورس ڈھونڈنا شروع کیا. جو فیمس ہمارے اسکول ہیں مثلا قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ اور سہل وردیہ، یہ 4 بڑے فیمس اسکول ہیں. ان میں جو نقشبند سلسلہ ہے اور جو سہل وردی سلسلہ ہے، اس کے اندر خاموشی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا میڈیٹیشنل کی کیفیت میں ایک بڑا نام سا ہے. تھینک یو سو مچ بلال بھائی. اینڈ ناظرین سیگمنٹ ختم ہوا چلا، اور مجھے اتنا ہی افسوس ہو رہا ہے جتنا آپ کو ہو رہا ہے، اس لیے مجھ پہ خفا نہ ہوئیے. لیکن ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ ایک اور بہت مزیدار سیگمنٹ ہم لے کے آ رہے ہیں اب اشر زیدی بھائی کے ساتھ کرکٹ کے حوالے سے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے کرکٹ کے حوالے سے جاتے جاتے بلال بھائی؟ میرے خیال میں جو آخری پرفارمنس کی، اگر اسی طرح کی پرفارمنس اشر کسی طرح کنٹینیوس کروا دیں تو بڑی مہربانی ہے نا. انشاءاللہ دعا مانگتے رہیں بلال بھائی. تھینک یو اینڈ سی یو سون. ہمارے ساتھ رہیے گا.